الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. موضوع سخن تو ایک اور مسئلہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے کارآمد کام کرے اور عمدہ گفتگو کرے. جن کاموں میں کوئی کام نہیں ہے آپ کا اس میں ہاتھ نہ ڈالیں. کوشش ہر شخص اپنے کام سے کام رکھے اور جن کاموں سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ، ایسے کاموں کا کیا فائدہ ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ. اسلام کی بلند و بالا خوبیوں میں سے ہے کہ جن کاموں سے آپ کا سروکار نہیں ہے ان میں ہاتھ نہ ڈالیں، اس کو چھوڑ دیں. قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب فرعون سے گفتگو ہونے لگی اور فرعون سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل قاہرہ ہیں، مضبوط دلائل ہیں، دربار پر اثر ہو جائے گا، تو فرعون نے کہا: فما بال القرون الاولی. گزشتہ لوگ جو مجھے خدا کہہ کے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ یہ اس نے انتشار محفل کرنا تھا. لوگ اپنے ماں باپ کو، بزرگوں کو برا کہنا اور کہلوانا بہت ناپسند کرتے ہیں. کوئی جذباتی خطیب ہوتا اور آپے سے نکلا ہوا مناظر ہوتا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی کفار تھے اور جہنمی تھے، تو لوگ سب کے سب بدک جاتے ہیں کہ عجیب آدمی ہے، آتے ہی ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو موضوع سخن سے ہٹانا چاہا، کارآمد باتوں سے نکالنا چاہا، اور بیکار باتوں میں حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، کلیم زمانہ تھے، صاحب الشریعت تھے، صاحب التوریت تھے، رسول بنی اسرائیل تھے، خدا تعالی کے برگزیدہ اور پسندیدہ پیغمبر تھے. آپ نے کہا: علمھا عند ربی فی کتاب. ان کا علم رب کو ہے، وہ جانے، رب جانے. آپ سے جو باتیں ہو رہی ہے اس کا جواب دو.
امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، امام اعظم فقیہ هذه الامہ، کہ جب ان سے کسی نے علی اور معاویہ اور دیگر صحابہ کے درمیان مشاجرات کا پوچھا تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم موجود نہیں تھے اور ایک کے بھی مخالفت کا وبال ہم پر نہیں آیا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں، خواہ مخواہ ان کی مخالفت میں یا کسی ایک فریق کے ہیجو کرنے میں ہمیں نقصان پہنچے گا۔ کہتے امام صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا تھا، بعض ایسے لوگوں کا جو گزشتہ زمانوں میں گزرے ہیں کہ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، آپ نے پوچھا کہ کیا ان کے بارے میں یہ سوال قیامت میں مجھ سے ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں۔ نے کہا تو کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مکلف نہیں بنایا تو تم مجھ سے خواہ مخواہ کے غلط اور جذباتی جواب کیوں نکلوانا چاہتے ہو؟ علماء کہتے ابو حنیفہ امام اعظم تھے، ہر علم اور فن میں، ہر سوال اور جواب میں امام اعظم تھے۔ میں ایسی باتوں میں نہیں پڑھتا۔ یہ ایک بہت ہی قیمتی عنوان ہے اور زندگی کا ایک بیش بہا لیبل ہے کہ آدمی سوال بھی ایسا کرے جس کا کوئی مطلب ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزیں نہیں پوچھا کرو، بتا دی جائے تو تکلیف ہوگی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، پوچھو گے تو بتایا جائے گا، پھر تم ہی رو گے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت کے اندر تسدید السوال ہے اور آداب الاسئلہ ہے کہ سوال کرنے کا کیا پیمانہ ہے، آپ کیا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کیا نہیں۔ صحابہ کرام بڑے مقدس لوگ تھے، بڑے پاک دامن لوگ تھے، مگر بہرحال بشر تھے، انسان تھے، وہ تو انبیاء و مرسلین نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، مغفور تھے اور معفو تھے اور مردیون عند اللہ تھے، پسندیدہ لوگ تھے۔ آپ سے ایک شخص نے ویسے پوچھا کہ من ابھی، میرے باپ کون ہے؟ آپ نے بتا دیا، اس کو ضرورت تھی اس بات کی۔ دوسرے نے ویسے مزے کے لیے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا فلاں شخص کا جو چرواہا ہے وہ تیرا باپ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، گھر گیا اور ماں کو بتایا۔ ماں نے کہا کہ وہ صحیح کہتے ہیں، وہ تو پیغمبر ہے اور تجھے خدا رسوا کر دے جیسے مجھے رسوا کر لی۔ ایسے سوالات ہونے لگے کہ حضرت عمر سمجھ گئے کہ پیغمبر ناراض ہو رہا ہے، تو آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور آپ نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ سوال دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک طلب کے لیے، ایک عنت کے لیے۔ ایک کو تطلب کہتے ہیں طلب علم کے لیے، وہ سنت طریقہ ہے، اور ایک تعنت جسے ہم کہتے ہیں چھیڑ خانی، تنگ کرنے کے لیے۔ تو سوالات صحابہ کر رہے تھے تطلباً، سیکھنے کے لیے، لیکن شکل بن گئی
صورتحال ایسی بنی جیسے تعنتن کر رہا ہے، تنگ کرنے کے لیے. تو عمر نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. ہم بالکل مطمئن ہیں کہ اللہ ہمارا خدا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام ہمارا دین ہے. علماء نے لکھا ہے غلط سوال کرنے والے کے ان تینوں میں سے ایک نظریہ ہلا ہوا ہوتا ہے. یا خدا کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا، یا پیغمبر کے بارے میں، یا اسلام اور شریعت کے بارے میں. جب یہ تینوں کام درست ہو اور عقیدے مستحکم ہو تو سوال بھی ادب سے ہوتا ہے اور جواب بھی ادب سے ہوتا ہے. اللہ اکبر و کبیر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا پیغمبر؟ عباس چچا ہے، 3 سال بڑے ہیں. آپ نے کہا انا اسن منہ، میری عمر زیادہ ہے، وہ اکبر منی، بڑے وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انا اسن منہ وہو اکبر منی، عمر میری کچھ زیادہ ہے، باقی بڑے تو وہی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، زرین کلام جس کو عرب کہتے غرر نقول، جواہر الاصول، پختو کی وہی قیمتی ملغلر ہے. و استادا خبر گل شکر پما ہو لگی ملغلر. آپ کی یہ باتیں جیسے گھی اور شکر سے بھری ہوئی ہو، مجھے بیش بہا موتیاں لگ رہی. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ امام محمد ابن الحسن شیبانی بہت مجلس آرا ہے اور بہت حسین کلام کرتے ہیں. امام شافعی ان کے شاگرد ہے. توالی التاسیس میں ابن حجر نے نقل کیا ہے شیخنا محمد ابن الحسن اذا تکلم فکأنما العربیہ تنزل علی لسانی. ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں جیسے نازل ہو رہی. ہارون الرشید بہت بڑا مسلمان بادشاہ تھا. 30,000 مربع میل میں ان کی حکومت کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا. امام ابو یوسف کو قاضی القضات چیف جسٹس مقرر کیا تھا، جبکہ تمام ملک اور بلدان علماء سے لبریز تھے. شام میں اوزائی کی سلطنت حدیث تھی. مدینہ منورہ امام مالک سے گلی گلزار تھا. کوفہ میں سفیانین تھے. بصرہ میں حسن بصری اور ابو المرصد تھے. اور ابی ابن سبی اول من جمع الاحادیث سب موجود تھے. اور مکہ میں ابن جریج سے تاج و تخت مزین تھے. ایسے وقت میں چیف جسٹس ہونا اور 30,000 قاضیوں نے ان کے سامنے حاضری لگانی ہوتی تھی. کتنی بڑی ذمہ داری اور منصب ہے. صرف ایک شخص کا روب مانتے تھے اور وہ امام ابو حنیفہ کا بڑا بیٹا تھا حماد. جب وہ آتے تھے تو ابو یوسف قضا کی کرسی سے نیچے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے میرے استاذ کا بیٹا ہے. اور تلطفاً اور تظرفاً کہتے تھے کہ حمادنا افقہ من حمادنا. یہ حماد اس حماد سے کچھ کم تھوڑی ہے. وہ حماد ابن ابی سلیمان امام اعظم کے استاذ تھے.
سیر العالم میں ذہبی نے لکھا ہے کہ میں ان کو صحابہ کی صف میں سمجھتا ہوں، اتنے بڑے عالم تھے۔ رفع دین کی گفتگو میں امام اعظم نے اوزاعی سے پوچھا تھا کہ جب میں کہوں حدثنا حماد اور تم کہتے ہو حدثنا ابن شہاب، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اوزاعی نے کہا میرے پاس حماد کے مقابلے کا عالم نہیں، کہاں سے لاؤں؟ بزرگی اور عظمت مسلم تھی، اس لیے امام اعظم کے 6 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ نے غیر مقلدوں کو قیامت تک رسوا کیا ہے جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اور بڑے بیٹے کا نام حماد شیخ کے نام پر ہے۔ دستور ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کے نام سے اپنے بچوں کو مسمى کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ بی بی مریم کو کہا گیا یا اخت ہارون۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور موسیٰ اور ہارون کے والد عمران تھے۔ ادھر مریم بی بی کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تفسیر مدارک میں ہے دونوں عمرانوں میں 1800 سال کی مسافت ہے۔ تو جب قرآن کریم کی آیت آئی یا اخت ہارون، تو صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ نے کہا کانوا یسمون ابناءہم و ابناء ابنائہم باسماء آبائہم و اولیائہم، یہ لوگ اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے ناموں پہ رکھتے تھے۔ اس ہارون کا نام یہاں بھی رکھا گیا جس کی بہن حضرت مریم ہے۔ کانوا یسمون ابناءہم باسماء الانبیاء والاولیاء، روح المانی میں اس طرح عبارت ہے۔ آج کل ایک عجیب مرض ہے، جدید سا نام ہونا چاہیے، بالکل ماڈرن، جس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو۔ قرآن میں دیکھ کے بتائے تو میں نے کہا شیطان قرآن میں ہے، خنزیر قرآن میں ہے، جہنم قرآن میں ہے، کس طرح رکھو گے؟ تو عقل نہیں ہے، عقل ماری گئی ہے، کل کسی اور جگہ رہ گئی ہے، یہ بغیر عقل کے چل پڑے۔ کہنا یہ چاہیے کہ دین کے مطابق نام، یہ دستور ہے۔ اللہ کہتے 3 باتوں میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ایک نام رکھنے میں، دوسرا رشتہ کرنے میں، اور تیسرا پڑوس اختیار کرنے میں۔ ہر جگہ رہنے سہنے کی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ بہرحال اسلام کے کمالات میں سے ہے کہ آدمی کارآمد کلام کرے، گفتگو کرے، اور بالکل غیر ضروری باتوں میں قیمتی وقت ضائع نہ کرے۔ علماء نے اس طرح کی روایتیں بھی پسند نہیں فرمائی کہ 7ویں زمین کے نیچے ایک بیل ہے اور زمین اس کے سینگوں پہ پڑی ہے، اور جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے اور دوسرے میں بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اور ہزار مسائل کے ورشہ گورا کتاب، بیہودہ بات ہے۔ پہلے آسمان چاندی کا ہے اور دوسرا سونے کا ہے، اور تیسرا زمرد کا ہے، اور چوتھا نیلم کا ہے، 5واں فقراج کا ہے، 6واں یاقوت کا ہے، اور 7واں ہیرو کا ہے۔ اسرائیلیات
مکذوبات اور مجہولات محدثین نے یکسر مسترد فرمایا۔ طاہر پٹنی نے کتاب لکھی ہے القانون فی الموضوعات، خرافات سے بچنے کا اصول و طریقہ۔ یہ جو دینی مدرسے بنے تھے یہ اس مقصد کے لیے تھے کہ مضبوط علم ہو، آنگا ولد بانگا یہ سلسلہ ختم ہو، اور مدرسوں نے وہ پختہ فصل دی ہے جس مقصد کے لیے ان کی بنا و تاسیس ہوئی ہے۔ دورہ حدیث میں صحاح ستہ، وہ 6 بڑی کتابیں جن کو امت نے صحت اسانید کے ساتھ تسلیم کیا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں کے حوالے سے عالم علم بیان کرے، واعظ واعظ کرے، خطیب خطبہ دے تو بہت فائدہ ہوگا۔ انہی کی روشنی میں مشکات شریف لکھی گئی ہے، صرف 20 یا 22 احادیث ہے جن کے بارے میں معذرت کی گئی۔ حافظ ابن حجر نے مستقل رسالہ لکھا ہے اس پہ کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آج کل جو لمعات شائع ہے شیخ عبدالحق کی، اس کی 10ویں جلد میں وہ رسالہ ملحق ہے۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ پاکستان تو بہت اچھے مقاصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہو، لا الہ الا اللہ، لیکن لوگ اس پر رہے نہیں اور لا الہ الا اللہ کے خلاف چلنے لگے۔ بہت ساری پارٹیاں بن گئی سیاسی، اپنے اپنے منشور کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، لیکن دین پر متفق ہیں۔ جس کو حکومت کے چند دن مل جائے، آگے سے بھی نااہل، پیچھے سے بھی نااہل۔ نااہل کا لفظ جب سے نکلا ہے نا، اتنا استعمال نہیں ہوا ہوگا جتنا ان شریروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذرا سا پر سمیٹنے پڑے تو ختم نبوت پر وار کر لیے، اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ قادیانی اور مرزائی لابی بہت زیادہ دنیا دار ہے اور وہ دنیا پرستوں کو خوش کرنا جانتے ہیں۔ ایک زمانے سے مرزا قادیانی نے بہت جھوٹ بولا ہے زندگی بھر، اس کی زندگی، اس کا جھوٹ زیادہ ہے، صدق نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے ایک کتاب کا اعلان کیا تھا، اندازہ لگا لے ذرا کہ میں یہ کتاب لکھتا ہوں براہین احمدیہ، اور یہ 50 جلدوں میں ہوگی، اور اس کے بعد دنیا میں کوئی عیسائی نہیں رہے گا۔ اس کتاب کی 2 یا 3 جلدیں آ گئی، تو جنہوں نے چندہ دیا تھا انہوں نے کہا وہ 50 جلدیں کہاں گئی؟ اس نے کہا یہ 2 نہیں ہے، 3 ہے، وہ 3 نہیں ہے، 5 ہے، اور 5 کے ساتھ 1 0 آپ خود لگا لیں تو آپ اور ہم مل کر ثواب میں شریک ہوں گے۔ اس 2 کو 3 سمجھے، 3 کو 5 کہے، 5 میں صرف آپ انگریز نبی کی مدد کے لیے 0 ملا لیں، 50 جلدیں ہو گئی۔ اول مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ان کے اخلاق تھے، یہ ان کی دیانتداری تھی۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ عہد و پیمان نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اور خیانت گر ہے تو بے ایمان ہے اول درجے۔ تو اور بڑی باتیں ہمارے بزرگوں نے
مغلظات مرزا اور الہامی گرگٹ اور حفوات اور کے نام سے کتابیں جمع کی. ایک بات اس کو بڑی یہ کٹکتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ جہاد نہیں ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے. کیونکہ انگریز کو بہت ڈر لگتا تھا کہ اگر مسلمان سچ مچ جہاد پر اتر آئے تو انگریز کو واپس جانا پڑے گا اور ہندوستان پر اس کا قبضہ اور تسلط ختم ہو جائے گا، اور انگریزوں کا جو خود کاشتہ پودا تھا وہ یہی قادیانیت و مرزائیت تھی. کتاب لکھی ہے باقاعدہ، اور اس کتاب میں اس نے کہا ہے کہ جو اب بھی جہاد کا نام لے وہ بہت ذلیل آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے. بہت گالیاں دی اس کو. روحانی خزائن آج کل جو تیسری جلد ہے. کیونکہ انگریز سب سے زیادہ جو گراں گزرتا ہے اس پر، اور تمام دنیا کے کفار پر وہ جہاد کا لفظ ہے. تو جہاد ایک مذہبی اصطلاح ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو جہاں تک تم سے ہو سکے ہو، جس طرح اس کا حق ادا ہو جائے. اور پیغمبر کہتے ہیں الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ، جہاد اس وقت سے شروع ہے جب اللہ نے مجھے رسول نبی بنا کے بھیجا. لا یبتلوہ جور جائر ولا عدل عادل، نہ غلط کاروں کی غلطی سے جہاد ختم ہو سکتا ہے، نہ اہل کاروں کے حقانیت سے جہاد ختم ہو سکتا ہے. یعنی اگر دنیا ظلم سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت، اور اگر دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے تب بھی جہاد کی ضرورت. ختم نہیں ہو. تو جہاد کو تو ختم نہیں کر سکتے تھے، تو جہاد اور مجاہدین کو دہشت اور وحشت کہنا شروع کر دیا. اور اس میں ایک فنی اور فقہی غلطی ہو رہی تھی. جہاد ہمیشہ امیر المومنین کے تحت نظر ہوگا، اور امیر المومنین کسی کو مفتی اعظم بنائے گا. بیٹھ جاؤ کہیں آگے چلتے آ رہے ہو، بے شرم بے حیا، آتے بعد میں اور آگے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہا ہے. تو نہ امیر المومنین عالم اسلام میں ہے اور نہ اس کا مفتی اعظم ہے. تو جہاد بغیر ماں باپ کے، جب ماں باپ کسی کے نہ ہو تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے؟ یتیم مسکین کا تو برا حال ہے. شام کے مجاہدین بھی پٹیں گے اور فلسطین کے مجاہدین بھی تباہ و برباد ہے، اور چیچنیا اور بوسنیا اور الجزائر اور افغانستان اور عراق. پھر جہاد کے اندر تول ترازو بڑا مشکل کام ہے. قرآن کریم سورت بقرہ آیت نمبر 177 میں مجاہد کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے، اوصاف ہے، تعریف ہے. 10 صفات ذکر کی ہے، 5 اعتقادی، 5 عملی. پھر فرمایا اولئک هم المتقون، اب یہ لوگ سچے مجاہد ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح طرح آگے بڑھیں گے. بغیر اس تربیت کے مجاہد نہیں بنے گا، دہشت گرد بنے گا. اور پھر سورت آل عمران کے اندر 2 جنگیں لڑوائی، احد اور بدر، اور دکھایا کہ جس کی تربیت بقرہ میں ہوئی 10 صفات سے وہ لڑ سکتا ہے، تربیت کامل ہے. اور سورہ انفال میں کہا کہ خبردار کہ فتح کی صورت میں غنائم پر لڑو اور شکست کی صورت میں اپنا مدعا چھوڑ دو. 2 ہی صورتیں پیش آئے گی، یا غلبہ و فتح ملے گی
تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ مجاہدین غلط کام نہ کرے. یہ ہونے لگا ہے. مجاہدین کی خدمت میں بس حد معذرت عرض ہے کہ وہ ناراض نہ ہو. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، اور محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. بعض باتیں ایسی ہے جو ممبر سے بیان کرنا دشوار ہے، فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ جو سورہ انفال ہے اس کے فوائد اور برکات دیکھنے میں آئی ہے. اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس وقت جس حال میں ہو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور ایسا وقت آیا کہ وہ لوگ جن پر جہاد اور مجاہدین کا فخر تھا انہوں نے بھی مجھے معذرت کی کہ اس وقت تول ترازو ختم ہو چکا ہے. اور ایسا وقت بھی آیا کہ جو افغانیوں نے امیر المومنین بنایا تھا انہوں نے بھی اعلان کیا کہ مت بھیجے لوگ، حالات کنٹرول سے باہر. اس لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ تفصیل جہاد میں کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے جہاد میں 6 گھاٹیاں ذکر کی کہ ان سے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، پیچھے رہ گئے تو پٹ جاؤ گے. پہلے اپنے لوگوں کی تربیت و پرورش کی اور ان سے کہا ہے انفال غنائم اللہ کے ہیں، وہ رسول کو دیتا ہے، وہ جیسے چاہے تقسیم کرے. خبردار کہ تم نے جوانوں نے کہا کہ ہم لڑیں، قوت بازو ہماری ہے، اور بڈڑوں نے کہا کہ ہم نے مشورے دیے، ہم بڑے تجربہ کار ہیں. فرمایا نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. نہ جوان میں جیتنے کی صلاحیت ہے، نہ بوڑھے میں جتانے کی کوئی تجربہ ہے. اس طرح کوئی مستحق نہیں بنتا. استحقاق ختم کر دیا تو پیغمبر کو کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5 حصہ بیت المال کا اور 4 خمس مجاہدین کے. پہلے استحقاق ختم کرایا، اس لیے کہ استحقاق پر جنگ ہوتی ہے. اگر مجاہدین فتح کی صورت میں لڑ پڑے فتح کا کوئی فائدہ نہیں ہو، فتح شکست میں تبدیل ہو جائے. یہ جو آرمی چیف کہتا ہے کہ جہاد ریاست کا حق ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے. یہی فقہ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو سربراوردہ امیر ہو اور اس کا مقرر کردہ مفتی اعظم ہو، ان کے اتفاق سے جو حکم صادر ہوگا اس کے نیچے جو لوگ چلیں گے وہ جہاد کریں گے، تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے. آگے نہیں جانا ہے. یہ تو اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ تو کسی سے ڈرتے نہیں. پھر آپ کہے کہ واپس کہا آپ بھی صحیح نہیں، تو جہاد کہاں رہا؟ دہشت گردی کی کوئی دم اور سینگ تھوڑا ہی ہوتا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی تو ایک موقع آیا اور عہد و پیمان طے ہو گیا. لیکن عہد و پیمان کے اندر بھی رومی چونکہ عیسائی تھے، برائے نام اہل کتاب ہوتے ہیں، اصل تو یہ کفاری ہوتے ہیں. امیر معاویہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سرحدات پر پہلے سے فوج ڈالی، اور جیسے ہی عہد کا دن پورا ہو گیا تو فوج کو اٹیک کرنے کا حکم دے دیا. کرو اقدام، آگے بڑھو. اب رومی شرارتیں تو کرتے تھے لیکن جنگ کا تاب نہیں لا سکتے تھے. اسلامی فوج آگے بڑھتی گئی اور دارالخلافہ جو اٹلی کا تھا وہ تھوڑا سا باقی تھا. سخت گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ کی تپش ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور بہت دور سے گھوڑے پر سوار ایک شخص نعرہ لگا رہا ہے الا وفاء
لا غدر فی الاسلام، خبردار عہد و پیمان کا خیال رکھنا پڑے گا، اس طرح عہد شکنی کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ معاویہ کو کمانڈر ان چیف نے کہا کہ کوئی نعرہ لگاتا ہوا آ رہا ہے، معاویہ نے کہا رک جاؤ، فوج رک گئی۔ کچھ دیر بعد ایک شاہ سوار گھوڑے سے اترا، اپنا ڈاٹھا باندھا ہوا تھا، گرمی تھی، گرد غبار اڑ رہا تھا۔ موٹر سائیکل والوں کا حال دیکھو نا کیا ہوتا ہے۔ اور جب گھوڑے سے اترا اور ڈاٹا کھولا، معاویہ نے ان کو دیکھا تو معاویہ ان کی طرف لپک گئے۔ حضرت عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی وہ تھے، اور معاویہ کو کہا تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے کیا؟ اور آیات پڑھی سورت انفال و توبہ کی، جس میں ہے کہ جب کسی کے ساتھ عہد و پیمان ہو اس درمیان میں ان کے خلاف فوج بھی نہیں جمع کرو، یہ بھی عہد شکنی کے حکم میں۔ معاویہ نے کہا کیا کرے؟ کہا واپس ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ معاویہ نے آرڈر دے دیا کہ واپس ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے کیا ہے جہاد کے اصول کے خلاف ہوا۔ تو دیکھو معاویہ صحابی ہے، کان فقیہن، ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کہتے ہیں کان حلیمن ذا وقور، بڑے بردبار، بہت عزت و حشمت والے شخص تھے۔ حکم دے دیا کہ یہ تمام علاقہ واپس جہاں سے چلے ہیں وہاں پہنچو، کیونکہ اور اس کے بعد عمر ابن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا، اور تعارف کرتے ہوئے معاویہ پر ہچکیاں شروع ہو گئی۔ صحابہ سے کہا تم میں بہت کم لوگ ان کو جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہم سے اور ہمارے آبا سے بہت پہلے آئے ہیں۔ یہ اس وقت آئے تھے کہ جب یہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچے تو آپ سے پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا انا النبی، میں پیغمبر ہوں۔ کہا لئی شین بوئستہ، پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ کہا لکثرت الاوثان و عبادت الرحمن، کہ بتوں کو ختم کر دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر اس نے پوچھا مما قال ھذا الامر، کون کون سا آتے؟ کہا رجل و عبد، ایک آدمی ہے ابو بکر، اور ایک غلام ہے زید ابن حارثہ، اور ایک عورت ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ انہوں نے کہا میں ساتھ ہو جاؤں۔ آپ نے اس آسمان کو دیکھا اور پھر فرمایا الیوم شدید، آج کل بہت تکلیف ہے، جو اسلام لاتے ہیں ان کی بہت پٹھائیاں ہو رہی، بہت تکلیف ہے۔ آپ نے انہیں تسلی دی کہ آپ رہے جہاں جس علاقے سے آئے، اور آپ دیکھیں انتظار کریں، میرے اللہ نے مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اور زمین کے نچلے حصے سے پانی کی طرح نظر آئے گا، اس وقت آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نظام پر انبیاء کا کیسے ایمان ہوتا ہے، پختہ۔ یہ پھر مدینہ منورہ میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پرتپاک استقبال کیا، بہت محبت سے انہیں ملے اور انہیں ابتدائی زمانے کی بات چیت یاد دلائی۔ صحابہ کرام میں یہ قدر اور عزت بہت زیادہ تھی، جو تکلیف اور مصیبت کی گھڑیوں میں آئے تھے اور ساتھ ہوئے تھے یا انہوں نے ساتھ ہونا چاہا تھا، ان کا بڑا احترام تھا۔ خود قرآن کہتا ہے لا یستوی من انفق قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور انفاق و جہاد کیا وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں وہ ان جیسے نہیں ہے، وہ تو آرام کا وقت آ گیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا انجام بخیر ہوگا۔ تو دیکھو چونکہ صحابہ کا معاملہ جہاد برحق کا تھا، وہ نفس قتال نہیں تھا، بلکہ اس میں اسلامی روایات زندہ تھی
تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دور ان کے نالائق بیٹے یزید اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے ناکارہ انسان کی وجہ سے کچھ متہم ہوا ہے، واقعات کربلا اور شہدائے اخوان حسین کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، تو یہ باتیں آگے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پہنچتی ہے، حالانکہ وہ بے قصور ہے، انہیں کیا معلوم تھا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا زمانہ گواہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر عماد الدین نے اس کو پورا سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ہم نے جو کیا یہ جہاد نہیں ہے تو واپس ہو گئے، واپس چلے گئے کہ بھائی جب نہیں ہے تو پھر تو جہاد کرنا ہے، ایسا تھوڑے کہ اڑو پڑو گڑو بس لوگوں کو چھیننا ہے، مارنا پیٹنا ہے، پیسے لینے، ادھر سے اغوا ہوا ادھر ادا ہوا ادھر، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنا ہے، اور ٹھیک ٹھاک پوری دنیا میں بدنام کیا ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ خود جب بات سنو تو صحیح طرح ضمیر سے غور کرو اس پر، جب ایک بات سنو تو مسئلہ معلوم کرو کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور اصل مسئلے سب نہیں جانتے۔ ہر شخص کی ناک کالی ہو تو وہ لوہار نہیں ہوتا، ماہرین مسائل کے چند افراد امت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے پورے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور ان کے شعائر کو، ان میں سے ایک جہاد بھی ہے، زندہ تابندہ رکھے، اور اسلامی ملکوں کو اللہ محفوظ فرمائے، اور پاکستان کے جو یہ شرارتی ہے ان کو رفع دفع فرمائے، ختم نبوت کے ساتھ کھیل کود اور پاسپورٹ سے عبارت نکالنا اور دباؤ دیکھ کے پھر ماننا، یہ تمام باتیں کفار کو، دشمنان دین کو خوش کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی عزت، عظمت، نصرت، حمایت برقرار رکھے، اور تھوڑے اعمال پر اللہ ہمیں زیادہ اجر دے، اور ہمارا ملک اور اس کے چاروں صوبے اور سرحدات، اور اس میں اسلام، علماء، طلباء، شاعر دین و ملت، مساجد، مدارس، جو معادن التوحید و مراکز السنن ہے، تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ چند دن کے لیے سفر عمرہ ہے، کل سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ راستے میں کچھ صحت کے لیے چیک اپ بھی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جامعہ کے مقتدر استاد ہے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب، وہ میری جگہ جمعہ پڑھائیں گے، اور بہترین خطیب اور زبردست متکلم اور بہت باحوالہ اور براہین کے ساتھ خطاب جمعہ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ بہت شکر اور عزت سے پیش آئیں گے۔ وآخر دعوانا۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بوب البخاری فی الجامع الصحیح وقال الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم انی اوتیت ملۃ حنیفیہ سمحۃ سہلہ. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. متفق عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء قائد الخير كله في الدنيا والعقبى وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية وبهم الاقتداء وهم أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. نمازی بھی ان کے آگے لمبی لمبی رکعتیں نہ پڑھے. فقہی نشست میں شرکت نفل سے زیادہ بہتر ہے. ایک عالم فرماتے کہ قبر پر جو تلاوت ہوتی ہے وہ سرن پڑھنا ہے، جہرن جائز نہیں ہے. یہاں یہی رواج دیکھا گیا کہ قبر پر تلاوت سرن ہوتی ہے، آہستہ. صوبہ سرحد میں تو عام رواج ہے بالجہر تلاوت ہوتی ہے. بظاہر اس میں توسع ہے. لوگ سننے والے ہو تو بہتر ہے کہ بالجہر پڑھا جائے. لوگ سننے والے نہیں ہیں تو آہستہ پڑھ لیا جائے. فالحمد للہ الذی جعل فی الدین سعہ. قرآن خوانی پر اجرت لینا کیسے؟ اجرت نہیں،
یوں کہوں قرآن خوانی کی تعظیم میں کچھ لینا اور دینا صرف ثواب نہیں بلکہ اس زمانے میں واجب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی معارف القرآن معارف الفرقان نے ناجائز لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب شرح بخاری میں کہتے ہیں اس قسم کا کوئی قاعدہ امتیازی احترازی موجود نہیں ہے۔ اور حضرت بن نوری معارف السنن جلد 5 صفحہ 114 پر لکھتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم، جواز کی وجہ بتاتی ہے کہ عام ہو جائے، دینی اور دنیاوی دونوں امور پر پڑھنا پڑھانا باعث ثواب اور اجر ہے، اور اس پر لینا دینا صرف جائز اور ثواب نہیں، زمانہ حال میں واجب کے درجے میں ہے۔ سر گنجا کرنا سنت ہے یا نہیں؟ گنجا نہ کہو، یوں کہو سر مونڈنا۔ گنجا تو ویسے ہی بدنام زمانہ ہوتا ہے۔ گنجا اس کو کہتے ہیں جو کسی جرم کی سزا میں کاٹے جائے۔ سر کے بال کبھی کبھی منڈوانا سنت طریقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اصل تو اباحت ہے، لیکن امام طحاوی سے تسامح ہوا ہے اور اس نے لفظ سنت لکھ دیا۔ امام مالک اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ میں بھی مونچھے بالکل مونڈنا یا سر بالکل مونڈنے کو مصلح اور ناجائز سمجھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ بخاری شریف آخری حدیث سے پہلے حدیث ہے کہ قیامت کے قریب جو خراب لوگ آئیں گے، جو قرآن پڑھیں گے اور حلق سے نہیں اترے گا، احد شکن ہوں گے، بددیانت ہوں گے، ان کی علامت یہ ہے کہ سیماہم التثبیت اے محلوقین رؤوسہم، ان کے سر بری طرح مونڈے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اہل حق اہل سنت والجماعت مکتبہ فکر دیوبند احتیاط فرمائے اور بغیر کسی وجہ کے سر کے بال نہ منڈوائے۔ حیات النبی کا منکر اس کو کیا ہے؟ حیات النبی کا منکر بھی اچھا نہیں ہے، اور وفات النبی کا منکر بھی صحیح نہیں ہے۔ جس قرآن میں کہ بل احیاء، اس قرآن میں اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، اب یہ دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ اس لیے حیات کا عقیدہ بھی معتدل ہے اور وفات کا عقیدہ بھی معتدل ہے، دونوں میں غلو منع ہے۔ غوث اعظم کی ولادت کب ہوئی ہے؟ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 471 میں گیلان میں پیدا ہوئے اور 561 میں 90 سال کی عمر میں بغداد میں فوت ہوئے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو کیا حرمت آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ اولیاء کو وسیلہ بنانا کیسا ہے؟ اس نظریے سے کہ یہ رحمت کے ذرائع ہے، اللہ کے قرب کے وسائل ہے، درست اور صحیح ہے، اور اس خیال سے وسیلہ پکڑنا کہ یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یا یہ ہمیں جانتے ہیں، دور و قریب سے آواز سنتے ہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ایسا وسیلہ شرکی یا کفری یا ناجائز۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے، بخیر و عافیت دوبارہ اپنے اہل کو پہنچائے، اللہ آپ کو نوح کی عمر عطا فرمائے، آمین۔ بعض لوگ اپنے 5-6 سال کے بچوں کو تفسیر پڑھاتے ہیں جو کسی فن سے بھی واقف نہیں، صرف صرف اور نحو اصول فقہ، یہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ قرآن شریف تو ہر عمر میں سیکھ سکتا ہے، البتہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو علوم و فنون بھی بڑھیں گے۔ اکثر لوگوں نے سنا ہے کہ ولیمہ کھلانے یا دینے کے لیے ہم بستری ضروری ہے، مباشرت کیے بنا ولیمہ نہیں دیا جا سکتا۔ نہیں، میاں بیوی کا آپس میں ملنا
یا اتنا وقت ملنا کہ اگر وہ ملتے تو مل سکتے تھے، جس کو خلوت سیہ کہتے ہیں فقہا۔ ولیمہ اصل میں ولم سے ہے، ولم کے معنی اجتماع زوجین، میاں بیوی نے ملاقات کی، الیک سلیک کی، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، کم یا زیادہ، اگلے دن دوستوں کو کھانا کھلایا، خوشی۔ بغیر داڑھی والا قاری نماز پڑھا رہا ہو اور داڑھی والا قاری آ جائے تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز تو پڑھ سکتا ہے، بہتر ہے دوبارہ پڑھ لے۔ داڑھی مونڈا فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے جو نماز پڑھی جائے مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریم ہدایہ میں کل صلاۃ ادیت مال کراہیہ تجب اعادتھا، جو مکروہ نماز پڑھی جائے دوبارہ پڑھی جائے۔ دو مسجدوں کے درمیان نماز میں رب اغفر لی پڑھنا درست ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد سجدے لکھا ہے، دکھاؤ۔ ہاں، سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا مضمرات شرع قدوری میں ہے، درست ہے۔ ہاں، دو سجدوں میں ٹھیک ہے۔ جو شخص اپنے اماموں کو انبیاء سے افضل مانے، درست نہیں، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ مولانا عبدالحی نے رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ، اس میں 4 روایتیں پیش کی ہیں۔ ایک بچی اسپتال میں داخل ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت نصیب کرے۔ مسجد میں جگہ ہو، صفحے خالی ہو، پیچھے جا کر دور کھڑا ہونا امام کے اقتداء میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور انور شاہ اور احسن کو کامل و اکمل سے تندرستی عطا، آمین آمین، جزاکم اللہ، اور ہمیں تا حیات آپ کی رہنمائی سے مستفید فرمائے، آمین۔ تجدید نکاح کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ علامہ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اکو بکو بہت مارتے ہیں، عموماً ان کا نکاح گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ 1-2 سال میں کسی عالم کو بلا کر اور 2 دوستوں کے سامنے ایک دوسرے کو قبول کر لے تاکہ نکاح ہو، زنا نہ رہے۔ مغرب و عشاء کے بعد کے اوراد وظائف کو آپ کی بیان کی ہوئی ترتیب کے مطابق مختلف اوقات پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کو پتہ نہیں کیا کینسر ہو گیا، ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، آپ تو اللہ پاک صحت زندگی عطا فرمائے۔ محمد حمزہ ولد محمد اسحاق یوسف زئی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، اس کی والدہ کو منانا ہے، اللہ آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے شہر اور پورے ملک میں امن و حفاظت قائم دائم رکھے، دین اور اہل دین کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو صحت شفا دے، جن بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں کامل و اکمل صحت دے۔ ہمارے یہاں محلے کے ایک بزرگ اور بہت قدیم نمازی اکبر بھائی علیل ہے، ان کی صحت شفا تندرستی کے لیے دعا فرمائے، عاجز اور فقیر کی صحت شفا کے لیے بھی دعا فرمائے، سفر عمرہ حرمین اللہ مبارک فرمائے، آسان فرمائے، مقاصد فوائد و برکات سے لبالب فرمائے، ہر طرح شدائد مصائب آزمائش تکالیف بیماریوں سے اللہ حفظان نصیب فرمائے، جملہ حاضرین کی اللہ دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی اللہ دعا قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی